اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے دیکھو، زیادہ وقت مسجد میں لگاتے ہوئے دیکھو، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ مسجد اللہ کی طرف منسوب ہے، مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، وہ تو نور ہے، وہ کسی جگہ، کسی مقام اور کسی گھر کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے اپنے اندر سما سکے، ساری کائنات تو اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، اس کے نور کی محتاج ہے، وہ کسی گھر کا اور کسی جگہ میں رہنے کا محتاج نہیں۔ تو پھر مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ کعبے کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی طرف نسبت کرنے سے چیز اونچے مقام والی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اونچا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مسجد کو اپنا گھر بتایا ہے، تو تمام دنیا کے گھروں میں، دنیا کے مقامات میں سب سے افضل مقام اب مسجد ہو گیا۔ مسجد سے زیادہ اونچی اور اعلیٰ چیز اس دنیا میں کوئی نہیں، مکانوں کے اور مقام کے اعتبار سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنے گھر سے بھی اتنی محبت نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا جب کبھی سفر سے واپس آتے تھے تو گھر بات کو جاتے تھے، پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور زیادہ تر دن کے وقت میں آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تھے، اور مسجد میں جانے کے بعد پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اور نفل پڑھنے کے بعد بہت دیر تک مسجد میں بیٹھے رہتے، رکے رہتے، لوگ آتے ملاقات کرتے، پھر جب سب سے ملاقات سے فارغ ہو جاتے تو اپنے گھر میں تشریف لے جاتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب اللہ کا گھر تھا، اس لیے پہلے سفر میں سے بھی آتے تو پہلے اللہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور دوسرے یہ کہ جب سفر سے واپس کوئی شخص آتا ہے تو اس کے گھر والے کس حال میں ہیں، اچانک انہیں کیا معلوم کہ ہمارا گھر والا ہمارے گھر آ رہا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں یا نہیں ہیں، گھر کے حالات صاف ستھرے ہیں یا نہیں ہیں۔ جب وہ گھر آ جائے گا اور اسے خبر مل جائے گی گھر والوں کو کہ وہ ہمارے شہر میں آ چکا ہے، وہ شخص ہماری بستی میں ہمارے گھر کے قریب آ چکا ہے، تو وہ جلدی جلدی اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنے ان چیزوں کا خیال رکھے کہ وہ آئے تو اس کی جب نظر پڑے تو اس کے دل کو اچھا لگے، گھر اچھا لگے، گھر والے اچھے لگے، کیونکہ پہلی نظر کا اثر بہت دنوں تک رہتا ہے۔ اگر نظر کے سامنے اچھی چیزیں آتی ہیں تو آدمی کی زندگی کافی دنوں تک چین سکون اور اطمینان سے گزرتی ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس سے اس کا دل دل جائے، اس کی نظروں کو بری لگ جائے، تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے بری نہیں لگتی، جب تک رہتا ہے اس کے ذہن کے اوپر اس کا اثر چھایا رہتا ہے۔ تو آدمی کو، آنے والے کو یہ چاہیے کہ خود یہ کوشش کرے کہ گھر والوں میں خبر پہنچ جائے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ میرے پہنچنے سے پہلے سب چیزوں کو درست کر لیں، میری نظروں کو کوئی چیز غلط نہ دکھے، میرے دل اور دماغ کے اوپر کوئی غلط اثر نہ آ جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آئے، اور اس یہودی عالم نے آنے کے بعد پوچھا کہ اے محمد یہ بتائیے دنیا کا سب سے اچھا مقام کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور ارشاد فرمایا کہ جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں ان سے معلوم کروں گا کون سا مقام ہے، تب آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اللہ کی وحی کے ذریعے سے کہتا ہوں، اللہ کی وحی آئے گی تو میں بتا دوں گا۔ چنانچہ جب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، اے جبریل یہ بتاؤ دنیا کے اندر سب سے اچھا مقام کون سا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ تو پوچھنے والے سے زیادہ خود بھی جانتا ہے۔ حضور آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں تو اب اللہ کے پاس جاؤں گا، پھر اللہ سے پوچھوں گا، تب آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے یہاں جب تشریف لے گئے اور یہ
سوال اللہ سے معلوم کر کے آپ تشریف لائے تو بڑے خوش خوش تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج مجھے اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوا ہے کہ اس سے پہلے مجھے اللہ کا قرب اتنا حاصل نہیں ہوا۔ کہا ارے کتنے قریب چلے گئے تم اللہ کے؟ آج کہا آج میں اتنا قریب چلا گیا کہ بس میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے باقی رہ گئے۔ تو قرب بھی ملا ہے، تب بھی اللہ اور جبریل کے درمیان 70,000 نور کے پردے پھر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک عام بندے کا حال کیا ہوگا؟ وہ خدا کا قرب حاصل کرتے کرتے کوئی بندہ کتنا قریب چلا جاتا ہے، کوئی کتنا قریب چلا جاتا ہے، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوگا جو سارے پردوں کو پار کر کے اور اللہ کے قریب چلا جائے۔ وہ تو ذات ہے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں میدان محشر میں تو میں جاؤں گا، جو اللہ کے خاص جلووں کا مقام ہے وہ وہاں پہنچ جاؤں گا اور وہاں جا کر اللہ کو سجدہ کروں گا اور اللہ کی تعریفیں ایسی کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اللہ کی ایسی تعریفیں نہیں کی ہوں گی، میں نے بھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ تعریف اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھائے گا اور اس انداز سے میں تعریف کروں گا کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سجدے سے سر اٹھاؤ، اسأل توتا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، اشفع تشفع، جس کی سفارش کرو گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو اللہ کے قریب اتنا چلے ہی جائیں گے، ورنہ بڑے بڑے اللہ کے مقرب فرشتوں کا اونچے سے اونچا مقام ہوتے ہوئے بھی اللہ اور فرشتوں کے درمیان نہ جانے کتنے لاکھ اور کتنے ہزار پردے نور کے رہتے ہیں جب ان سے اللہ کی گفتگو ہو پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ سب کی دلوں کی نگاہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہری نگاہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر کسی کی نگاہیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کو دیکھنے والی آنکھیں سب اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ کہا اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن میں نے نور دیکھا۔ تو وہ نور ہے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا، ہر چیز اس نور کے اندر سمائے ہوئی ہے اور اس نور کی برکت سے ہی ہر چیز کی بقا ہے۔ جس پر اس نور کے جلوے پڑے ہوئے ہیں وہ چیز زندہ ہے اور قائم ہے، اور جہاں سے اس کا نور ہٹ جاتا ہے وہ چیز یا تو تاریکی میں مبتلا ہو جاتی ہے یا برباد ہو جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ الغرض حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کا اتنا قرب حاصل کر کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم کی برکت سے۔ آج وہ ایک علم کا سوال لے کر گئے تھے اللہ کے دربار میں اور اللہ سے یہ معلوم کرنے گئے تھے کہ مولا دنیا کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ ہمارے رسول کو یہ بتا دو کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ یعنی جہاں جا کر توجہ اللہ کی طرف خاص ہو جائے وہ اونچا مقام ہے، اور جہاں جانے سے دنیا کی طرف توجہ ہو، بازار میں جانے سے تو بازار کی چیزیں آنکھوں کو بھائیں گی، دنیا کی طرف توجہ بڑھے گی، تو جو چیزیں اللہ سے توجہ ہٹانے والی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور جو اللہ کی طرف توجہ بڑھانے والی ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان اسباب کو اختیار کریں جو اللہ کا زیادہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول کا ہمیں قرب دلا سکیں، اور ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں دور کرنے والے ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو بسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی